پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار، سورۃ نوح 29واں سپارہ، اس کی 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک مجھے ان آیات کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے کلمات میں اثر عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ قرآن اور سنت سے فیض لے کر اپنی زندگی سنوارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم سب کی ایک بڑی مادی ضرورت ہے۔ مادی ضرورت ہم سب کی ایک یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں فراوانی نصیب ہو جائے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وافر رزق مل جائے، مال بہت سا اکٹھا ہو جائے، اور اس رزق کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ تو اس کے مادی ذرائع ہیں کہ اگر آپ مال کمانا چاہتے ہیں تو آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا مشکلات میں ڈالنا ہے، آپ نے کاروبار کو وقت دینا ہے، آپ نے اپنے بزنس کو دیکھنا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، تو تبھی مال اکٹھا کرنے کے ظاہری ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے مادی ذرائع ہیں، ظاہری ذریعے، اور کچھ رزق میں فراوانی کے روحانی احوال اور روحانی ذرائع ہیں، اور یہ روحانی ذرائع اور روحانی جو اسباب ہیں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف ظاہری اسباب پر توجہ دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو اپنی آپ بیتی سنائیں گے، اور وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ یار ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں، میں تو محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، میں تو منڈے بھی باہر ڈولے نے، لیکن پھر بھی کوئی ور گل نہیں ہوئی، پھر بھی جڑا ہے کوئی ساڈا جڑیا نہیں۔ بہت سارے لوگ ملیں گے کہ وہ ظاہری طور پہ سارے کام کاج کرتے ہیں، بڑے بڑے آپ کو پڑھے لکھے لوگ ملیں گے کہ جن کو یہ غلط فہمی ڈال دی گئی کہ اگر تمہارے پاس ڈگری ہوگی تو مال بڑا کمال ہوگی، لیکن وہ لوگ بھی سڑکوں پہ رلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ظاہری اسباب کا ہو جانا، ظاہری ذرائع کا حاصل کر لینا، محنت مشقت کر لینا، اس سے مال کے اندر فراوانی آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے کچھ روحانی ذریعے ہیں۔ اچھا، یہ جو صرف ظاہری ذریعوں پر توجہ کرتے ہیں کہ بزنس کو بڑھانا شروع کر دیا، بچہ ایک بار بھیجا پھر دوسرا بھیج دیا، پھر خود کاروبار اپنا سنبھال لیا، لیکن اس کے باوجود بھی بڑھتا جڑتا کچھ نہیں ہے، مال کی کثرت ہے، فراوانی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ درجہ کچا ہے، اس کے پاس بڑا رزق ہے، لیکن اس بندے سے پوچھیں تو وہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مال کی کثرت ہے لیکن پھر کچھ نہیں ہے، کہ کیا مطلب ہے؟ معاملہ یہی ہوتا ہے، اصل میں مال میں کثرت تو ہوتی ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہوتی۔ رزق کی فراوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینک بیلنس آپ کا بڑا ہو، رزق کی فراوانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار چال چل رہے ہیں یا آپ نے فیکٹری بنا لی ہے۔ رزق کا یہ مطلب فراوانی کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رزق کی فراوانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو رزق عطا کیا ہے اس رزق کے اندر اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے، اس رزق کے اندر اللہ نے اپنی رحمت کتنی رکھی ہے، اللہ کا فضل اس رزق کے اندر کتنا شامل ہے۔ اگر اللہ کی برکت رزق سے اٹھا لی جائے تو پھر رزق کثرت کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ان روحانی ذریعوں سے آتی ہے
جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ ہم نے آج کی اس نشست میں ان روحانی ذرائع پر گفتگو کرنی ہے جو ہمارے رزق کے اندر فراوانی کا باعث بنتی ہے اور جن کی وجہ سے مال کے اندر سکون بھی ملتا ہے اور اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ ان اسباب میں سے جو روحانی اسباب ہیں ہماری رزق کے اندر فراوانی کے، ان میں سے ایک سبب ہے جس کو میں نے خطبے کی آیات کے اندر بیان فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور یہ حضرت نوح علیہ نبینا نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے مال کے اندر فراوانی چاہتے ہو تو جناب نوح اپنی قوم سے فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال کے اندر برکت مل جائے، تمہارے مال کے اندر فراوانی نصیب ہو جائے، تو اس کا پہلا ذریعہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی معافی مانگو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے لیے بخشش طلب کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اس سے معافی مانگو گے تو کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا وہ رب تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ جب تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوگی، پانی کی طلب ہوگی، اللہ تمہارے لیے وافر بارشیں برسا جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے اولادوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب اللہ سے معافی مانگو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا فرمائے گا، اور باغات کے ذریعے تمہیں طرح طرح کے پھل عطا فرمائے گا، پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اب صرف باغ نہیں بلکہ کھیت کھلیان بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھیتوں کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ کیسی برکتیں؟ وافر مقدار کے اندر اس پر رزق عطا فرما دے۔ بھئی زمین کا وہی ایک بیگھا جو تم ہر سال کاشت کرتے ہو اب بھی وہی ہوگا، لیکن جب اس کو تم کاشت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیداوار کے اندر ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے۔ جہاں سے پہلے 1 مانی 2 مانیاں نکلتی تھی وہاں سے 5 مانیاں تمہاری وسعت آ جائے۔ کب؟ جب فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو گے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معافی دینے والا ہے، بس تم اس کی بارگاہ میں حاضر تو ہو، اس کی بارگاہ میں حاضری لگوا تو لو اپنی معافی کی۔ کبھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا تو لو کہ باری تعالیٰ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ جب معافی مانگو گے اللہ تمہارے لیے تمہارے کھیتوں میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو جاری فرما دے گا۔ اب وہ نہریں پانی کی بھی ہو سکتی ہیں اور رزق کی فراوانی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ریل پھیل، جس کو ہم کہتے ہیں ریل پھیل ہو جائے گی تمہارے مال کے اندر جب تم اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اپنا پیش کرو گے۔ حضرت عمر کے پاس اور بعض نے جناب خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے اس نے عرض کی حضور خشک سالی بڑی ہے، کھیت سوکھنے لگے ہیں، پانی ہے نہیں، بڑا پریشان ہوں، کچھ وظیفہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہاری خشک سالی کو دور فرما دے گا۔ ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضور اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی کمی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کافی عرصہ ہو گیا شادی کو۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے مالی مشکلات کا رونا رویا، حضور مالی مشکلات بڑی ہیں، پورا نہیں ہوتا، صبح کا ہے تو شام کا نہیں ہے، شام کو کھاتے ہیں تو صبح کے لالے ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے بڑا تنگ دست ہوں۔ فرمایا جاؤ جا کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ایک اور آیا، حضور ہر سال کھیتی باڑی کرتا ہوں لیکن کھیتی کے اندر برکت ہی نہیں ہوتی، اناج غلہ اپنا خوراک ہی پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو۔ ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے خلیفہ نے پوچھا حضور
بندہ نواز کرم نوازی فرمائے تو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 5 بندے آپ کے پاس آئے اور 5 نے آ کے اپنا اپنا مرض جو بتایا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ تھا، سب نے اپنی اپنی بیماری بتائی، اور حکیم حاذق وہ ہوتا ہے جو ہر مریض کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس کے مرض کے مطابق دوا دے۔ 5 بندے تھے، 5 روحانی مریض تھے، اور آپ نے 5 کو ایک ہی علاج بتا دیا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن رب کا نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورۃ نوح کی تلاوت نہیں کی کہ جناب نوح نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اپنی رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، جب استغفار کرو تو اس استغفار کی وجہ سے اللہ تمہارے مالوں میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا، تمہیں اولاد کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دے گا، تمہاری خشک سالی بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مالی مشکلات کو بھی ختم کر دے گا۔ فرمایا میں نے اسے جو وظیفہ بتایا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ تو قرآن کے اندر رب نے ارشاد فرمایا ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اب اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ہمارا مادی معاشی فائدہ کہ رزق کے اندر فراوانی ہے، اور پھر اس کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ رب سے بندہ 2 چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی۔ استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب بھی استغفار پڑھے نا تو یہی لفظ پڑھا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ذہن کے اندر یہ معنی رکھ کے پڑھا کریں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اپنا لیں زندگی کے اندر، راتوں کو اٹھ کے تنہائی کے اندر بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں، اور کچھ نہیں آتا یہی وظیفہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر بھی فراوانی عطا فرما دے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو معافی مانگنی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں، حضور گناہوں سے معصوم ہیں، تصور ہی نہیں کر سکتے، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے فرماتے ہیں، لوگوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ انہیں گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ یہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنا مجھے اتنا محبوب ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو جب حضور کریں جو گناہوں سے بھی معصوم ہیں، تو ہم گناہگاروں پر لازم ہے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگر مالی فراوانی چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ پاک مالی فراوانی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، روحانی ذریعہ جو ہمارے مال کے اندر فراوانی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا ذریعہ، ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے مالی معاملات میں، اس کا ایک اور ذریعہ جو قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ طلاق کے اندر اللہ پاک نے 28ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور ایک مقام پہ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ ہم جو ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو پھر اس کے اندر بندہ اپنی منزل مسلوب تک بھی پہنچ جاتا ہے اور نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر احتیاط نہ برتی جائے اور بندہ تیز دوڑنا شروع ہو جائے اور احتیاط نہ کرے تو کہیں بندہ گر سکتا ہے، اور جب گر جائے تو خدا نخواستہ ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو وہ جو دوڑنے کی طلب کے اندر تھا، منزل تک پہنچنا چاہتا تھا جلدی، وہ اپنا کوئی نقصان کرا بیٹھتا ہے۔ بس یہی چیز ہمیں اپنے مالی معاملات کے اندر بھی رکھنی ہے، اور یہ اعتدال، احتیاط یہ کیسے آئے گی؟ یہ اس وقت آئے گی جب ہمارے دل کے اندر رب کا خوف ہوگا، جب ہم اپنے کاروبار کو چلا رہے ہوں گے اور من کے اندر یہ خوف ہمیں گھیرے ہوئے ہوگا کہ کہیں اگر اونچ نیچ کر دی تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ میں قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے گاہک کو خراب چیز تو بیچ دوں گا، مجھے کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، لیکن کل قیامت کے روز میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ آج ہمارے تاجروں کے اندر دیکھیں یہ خیانت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بازار سے سودا خریدتے ہیں، پیسے دے کے آتے ہیں، دام اچھے دے کے آتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر آتے ہیں تو اس کے اندر
5 دانے خراب ہوتے ہیں 6 دانے ٹھیک، خوف خدا نہیں رہا اور پھر برکت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا، تقوی کو اختیار کیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکلات سے نکالنے کے لیے اسے راستہ عطا فرما دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ایک مقام پہ فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یجعل لہ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کے لیے سارے کام ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری چیز فرمایا اللہ پر توکل کر لو، ایک تقوی اختیار کر لو اور ایک توکل علی اللہ اپنا لو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لو، اس لیے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیسا کافی ہوتا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں انہیں گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے میں رزق مل سکتا ہے۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل کرنے سے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ کام کرے نہیں اور بغیر توکل پر بیٹھ جائے، توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ محنت کرے، اپنے کاروبار کی طرف جدوجہد بھی کرے، جہاں سے اسے لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ مال مل سکتا ہے، اگر میں اس سیکٹر کے اندر محنت کروں تو مجھے کچھ پرافٹ ہو سکتا ہے، مجھے اچھی آمدنی ہو سکتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس کام کو کرے، اور کام کرنا بندے کا ہے، اس پر اچھا رزلٹ دینا، اچھا نتیجہ دینا، مال کی فراوانی کا مل جانا، کامیابی کا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ، یہ توکل ہے۔ یعنی جتنے بھی کامیابی انسان زینے جتنے بھی کامیابی کے چڑھتا جائے، اس کامیابی کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ میرا کمال ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے تو مجھے کھیت میں سے جو ہے نا وہ سب اچھی مل گئی ہے، میرے بچے باہر میں نے بھیجے ہیں زمین بیچ کے تو میں نے جو ہے آج کما لیا ہے۔ اوروں کے پاس بھی تو زمین ہے، تمہاری اوسط اگر 5 مانی آ گئی ہے اور دوسرے کی 1 آئی ہے تو کس نے دی ہے؟ اور بھی تو کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچے باہر بھیجے تھے۔ تمہارا بچہ اگر کامیاب ہوا ہے تو اس کے اندر اس کا کیا کمال ہے، اور جن کے ناکام ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ہر کامیابی کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرنا، اسے رب کی ذات کی طرف منسوب کرنا، کہنا یہ ہے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور پھر بندہ کہے جی بس صبح رزق مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم اپنی اونٹ کو باندھ دیں اور رب پہ توکل کریں کہ یہ گم نہیں ہوگا، یا اسے کھلا چھوڑ دیں اور توکل کریں کہ یہ گم نہیں ہو سکتا؟ بڑی خوبصورت مثال کر دی صحابہ نے پوچھا، اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور رب پر توکل کریں، یا اس کو باندھ دیں، نکیل ڈال کے کہیں باندھ دیں اور پھر رب پہ توکل کریں؟ حضور نے فرمایا اس کو باندھ دو اور پھر رب پہ توکل کرو، یعنی تم اپنے طور پہ احتیاط برت لو کہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، اب رب کے بھروسے چھوڑ دو کہ تم رات کو سو بھی جاؤ گے تو کوئی چور اس کو چرا نہیں سکے گا، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے کھڑکیاں دروازے سارا جو ہے نا کھلا چھوڑ کے سو جاؤ اور بس دیا کوئی نہیں آ سکے گا۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل بندہ اگر کر لے تو اللہ نے فرمایا اگر تم میری ذات پر توکل کر لو گے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی ہمیں رزق مل سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب پر کامل توکل کر لو، ویسا توکل جیسے پرندے چرند پرندے رب پر توکل کرتے ہیں، تو فرمایا پھر تمہارا رب تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پرندوں کا توکل کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں ہے، ان کے لیے اڈے مقرر نہیں ہوتے،
ان کو یہ کہ جگہ مختص نہیں ہوتی کہ یہاں انہوں نے آ کے کام کرنا ہے، بس وہ رب کی ذات کے بھروسے صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس گھونسلوں کے اندر پہنچتے ہیں تو خود بھی پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق ایسا عطا فرماتا ہے کہ مختلف پرندے ہیں، چرند پرند مختلف ہیں، ہر پرندے کی غذا مختلف ہے، ہر پرندے کی غذا مختلف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو مل رہی ہے۔ ایک ہنس پکھی ہے، پرندہ ہنس، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی خوراک سچے موتی کھاتا ہے، وہ سچے موتی۔ اگر آپ بازار سے آپ کو ضرورت پڑ جائے نا سچے موتی خریدنے جائیں تو اول تو وہ ملیں گے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہوں گے تو بڑا ریٹ مہنگا ہوگا، اور آپ خرید کے آئیں گے تو دل کے اندر پھر بھی خدشہ ہوگا کہ پتہ نہیں اوریجنل ہے بھی صحیح یا نہیں ہے کہ میں اپنی دوائی اس کے تحت تیار کروں۔ لیکن وہ رب اس پرندے کو جو صبح و شام اس کی خوراک یہی ہے، وہ رب اس پرندے کو بھی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے بھروسے رہتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور ہلکی غذا بھی نہیں، اعلیٰ قسم کی غذا اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کا امرود کا باغ ہو نا اور آپ جانچنا چاہتے ہیں، سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنے امرود کے باغ پر دیکھنا چاہتے ہیں نا اس باغ کے اندر سب سے میٹھا اور اچھا پھل کون سا ہے، تو آپ اس امرود کو کبھی توڑ کے دیکھیں جس کو طوطے نے کھایا ہو۔ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جو امرود اس درخت کے اوپر لگتا ہے، اللہ پاک اس اعلیٰ کوالٹی کے امرود کو اس طوطے کی غذا بناتا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی اعلیٰ درجے کا دانا ہوتا ہے۔ یہ رزق کا اہتمام کس نے کیا ہے؟ اس رب نے کیا۔ فرمایا بندے اگر تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا اس نے پرندوں کو عطا فرمایا ہے، یعنی اعلیٰ قسم کا رزق تمہیں مل سکتا ہے بشرطے کہ کامل درجے کا بھروسہ اور کامل درجے کی توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ ایک اور چیز جو مال کے اندر فراوانی کا سبب اور ذریعہ ہے وہ ہے شکران نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اگر ان کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ لا تعداد، ان گنت نعمتیں اس رب نے عطا فرمائی، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ اگر تمہیں خریدنا پڑ جائے تو پھر تمہیں سمجھ لگے کہ اس نعمت کی کتنی عظمت ہے اور یہ نعمت کتنی اعلیٰ قسم کی ہے۔ اب اس نعمت والے رب کی طرف سے جب نعمت ملے تو وہ رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا میں نے تمہیں نعمت دی ہے تو کم از کم فراست کرو، میری اس نعمت کا شکر تو ادا کرو، میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا اگر تم شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم میری نعمت کے عطا کرنے پر، میری نعمت کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرو گے نا تو فرمایا لازیدنکم، میں اس نعمت کے اندر مزید برکتیں عطا فرماؤں۔ تو اس نعمت کا شکر کر کے تو دیکھو، میں اس کے اندر مزید برکتیں عطا فرماؤں گا۔ یہ رب نے وعدہ فرمایا ہم سے قرآن میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے اندر برکتیں اور اضافہ عطا فرماؤں۔ جتنی نعمتیں انسان کی ضرورت کی ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہماری جو زندگی کی دنیا کی جو ہماری ضرورت ہے، ان ضرورتوں میں جو ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے نا وہ ہے آکسیجن۔ یہ جو آکسیجن ہم سانس لیتے ہیں یہ آکسیجن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر آکسیجن نہ ہو تو بندے کا دم گھٹ جائے۔ جو لوگ وہ سمندر کے نیچے جاتے ہیں یا جو لوگ جو ہے وہ خلا کے اندر جاتے ہیں تو آپ نے ٹی وی پر دیکھے ہوں گے جاتے ہوئے، تو وہ اپنے ساتھ آکسیجن کا سلنڈر لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں آکسیجن نہ ہوگی تو پھر بندے کی وہاں ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور کتنے بندے وہاں آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ کروڑ ہاں کروڑ انسان، اور ہر انسان سانس لیتا ہے، ہر انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان جتنے اس دنیا کے اندر بستے ہیں، اگر انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نے سانس لینا ہے تو آکسیجن کا سلنڈر بھی ساتھ رکھے تو بتاؤ پھر کہاں جاتے ہیں؟
ہمارے ہاں تو ہمیں قدرتی گیس اتنی مہنگی ملتی ہے کہ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو سلنڈر والا چولہا نہیں سلنڈر نہیں خرید سکتے. یار اگر رب بھی یہ لازم کر دیتا کہ میاں سانس لینی ہے آکسیجن لینا ہے تو پھر مصنوعی طریقے سے خریدو اپنے ساتھ رکھو تو پھر کہاں جاتا. چونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے, انسان نے اس کے بغیر رہنا نہیں تھا, تو رب نے جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے رب اس کی اتنی زیادہ فراوانی کر دیتا ہے. کائنات کے اندر پھیلا دیا, فری کے اندر الگ سے جل گئے, اور اس پر رب ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. کیا مانگتا ہے؟ میں یہ اتنی بڑی نعمت استعمال کرتے ہو, بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ, شکر تو ادا کرنے والے بن جاؤ. یا دنیا کے اندر بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو بندہ ساری زندگی اس کو نہیں بھولتا. رب کی اتنی کرم نوازی اور انسان اتنا ناشکرا کہ رب کو یاد ہی نہ رکھے. پھر دیکھیں دوسری ہماری جو ضرورت سب سے زیادہ ہے انسان کی وہ پانی ہے. سب سے زیادہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت اہم ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فراوانی کو پیدا فرما دی. زمین کے اندر سے پانی کو نکال دیا, چشمے پھوٹے تو پانی نکل پڑا, پہاڑوں کے اندر سے پانی نکال دیا, آسمان سے بارش برسائی تو پانی بنا دیا, برف کے اندر پگھلنے سے پانی بنا دیا. جدھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی رکھ دی کہ حضرت انسان تمہیں اس کے لیے بھی کسی تک و دو کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ نعمت بھی تمہیں چونکہ وافر مقدار میں چاہیے اور اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے, یہ نعمت بھی میں نے تمہیں مفت میں عطا فرمائی. کبھی حساب کریں نا, منرل واٹر کی بوتل اگر آپ کو لینی پڑ جائے, ایک مہینے کے لیے آپ کو پانی نہ ملے اور آپ کو خود بھی نہیں پڑ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ جنہوں نے بچوں کی شادی کی ہے نا تو انہیں حساب کتاب ٹھیک ہو گیا ہوگا. یہ میرے جہاز والوں نے رکھا ہوتا ہے کہ منرل واٹر ہم دیں گے اور وہاں ہم اس کے پیسے بھی لیں گے, تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں کتنے کا پڑ رہا ہے پانی کی بوتل. رب کتنا عظیم ہے اور رب کتنا رحیم ہے کہ یہ چیزیں مفت میں ہمیں عطا فرماتا ہے. پانی فراوانی عطا فرماتا ہے جو کہ بڑی اہم ضرورت تھی انسان کی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں ہمیں کھلا عطا فرما دیا. ایک اور چیز جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے وہ ہے انسان کی خوراک. زندہ رہنا ہے تو کم از کم ہر انسان نے 24 گھنٹے میں ایک وقت تو کھانا ہی ہے زندہ رہنے کے لیے, اور اگر اپنی صحت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر 2 ٹائم مست ہے. خوراک انسان کی ضرورت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوراک کے میدان کے اندر بھی انسان کو فراوانی عطا فرما دی. اللہ پاک نے رزق کی صورت میں, گندم کی صورت میں, چاول کی صورت میں, جو کی صورت میں, مکئی, باجرہ, ان گنت دالیں, لاتعداد قسم کے اناج, یہ ساری انسان کی خوراک ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی وافر مقدار میں عطا فرمایا. یہ سارا کچھ رب نے عطا فرمایا یہ ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں, لیکن ان تمام نعمتوں کے دینے پر میں کیا چاہتا ہوں؟ ان شکرتم, بس میرے شکر گزار کرنا. اب شکر کیسے ہوگا؟ فرمایا کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تمہاری محنت نہیں ہوتی, تمہاری کوئی محنت نہیں ہوتی, وہ میرا فضل ہوتا ہے. مثلا آکسیجن ہے, پانی ہے, باقی آب و ہوا ہے, یہ ساری چیزیں, دھوپ ہے, گرمی ہے, سردی ہے, یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. دولت ایمان ہے, انسان تو میں بنایا, بندر بھی بنایا جا سکتا تھا, یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں. پھر میں یہ وہ نعمتیں ہیں جو میرا فضل ہیں, میرے فضل کی وجہ سے تمہیں ملی ہیں. یہ نعمتیں میرے فضل کی وجہ سے ملی ہیں, لہذا ان نعمتوں کو میں نے تمہارے لیے فری آف کاسٹ رکھا ہے, اس پر کچھ نہیں مانگتا. ان پر صرف یہ ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ, شکر ادا کرنے والے بن جاؤ, میری بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو میری بارگاہ میں کہو کہ باری تعالیٰ تیرا فضل ہے اور تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی, محض تیری عطا ہے, بس اتنا کر دو. اور کچھ وہ نعمتیں ہیں جن کے اندر تمہاری کچھ محنت بھی شامل ہوتی ہے, لیکن تمہاری محنت سے زیادہ اس پر بھی میرا فضل و کرم ہوتا ہے. وہ نعمتیں کون سی ہیں جو تم خوراک کے لیے تیار کرتے ہو, جو تمہارے لیے اناج کی صورت میں زمین سے کے اندر سے جو تم غلہ اگاتے ہو, یہ نعمتیں ہیں. اس کے اندر تمہاری محنت بھی شامل ہے اور اس کے اندر میرا فضل بھی شامل ہے. تمہاری محنت کہ تم نے جا کے زمین کے اندر
زمین بوجھ بیج دیا، پانی لگا دیا، اب کھیت جو ہے اس کو سپرے کر دیا، یہ تم نے محنت کی ہے، لیکن کیا سمجھتے ہو کہ یہ اس محنت کی وجہ سے تمہارے کھیت کھلیان پک سکتے تھے اگر میں نہ چاہتا؟ تم نے تو جا کے زمین کے اندر بیج بو دیا تھا، اس زمین کو پھاڑ کے اس میں سے دانہ نکالا کس نے ہے؟ تمہارا تو کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر میں رب چاہتا تو سارا دانہ اس زمین کے اندر گل سڑ جاتا۔ اس تمہارے اس کھیت کو عروج تک پہنچایا کس نے ہے؟ گرمی اور سردی سے بچایا کس نے ہے؟ موسمی حالات سے کس نے بچایا؟ اور وہ فصل پک کے تیار ہو کے تمہارے گھروں تک پہنچی، یہ کس کا فضل تھا؟ یہ میرا ہی فضل ہے۔ ان نعمتوں پر جو جس کے اندر تمہارا کچھ نہیں ہوتا، وہاں میرا فضل ہوتا ہے، بس میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میری ناشکری نہ کرو، شکر گزار بن جاؤ، یہ کافی ہے۔ اور یہ جو نعمتیں میں تمہیں اس صورت میں عطا کرتا ہوں کہ تمہاری تھوڑی محنت ہے، لیکن اصل فضل تو میرا ہے، تو میں اس میں سے بھی شکر ہے۔ ایک تو وہی کہ میرے شکر گزار بن جاؤ، اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے جو رب اور رسول چاہتا ہے وہ حصہ اللہ اس کے رسول کے نام پر دیا جائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ یہ شکر کی ایک صورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو گھر کے اندر فصل آتی ہے، زمین سے جو کچھ بھی ہم فصل لیتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی فصلوں کو کاٹ لیتے ہو، انہیں کاشت کر کے لے آتے ہو، آتوا حقہ، فرمایا پھر اس کا حق بھی ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ وہ 20واں حصہ اپنی ہر فصل پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دے دینا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یہ وہاں دیا جائے جہاں رب اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ یہ جو تم دیتے ہو یہ بھی ایک شکران نعمت ہوتا ہے کہ ہاں واقعی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہو کہ اس نے تمہیں رزق دیا ہے اور تم اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ اگر دیتے رہو گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے رہو گے، اس کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ امام عسقلانی نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک بزرگ تھے جو ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک آواز سنی، بادل بنے ہیں، اور وہ بادل نا بڑی شدت کے ساتھ بنے، پھر ہوا چلی تو بادل کو اپنے ساتھ آگے آگے دھکیلتی جا رہی ہے۔ بادل کے اندر سے ایک آواز انہوں نے سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں بندے کا جو کھیت ہے وہاں ضرور بارش برسانی ہے۔ اندر سے آواز آئی فلاں بندے کے کھیت میں ضرور بادل، یہ آواز اس کے اندر آ رہی ہے کہ وہاں ضرور بارش برسانی ہے۔ اب وہ بزرگ آواز کو سنتے ہیں تو بادل کو دیکھتے، بادل جو ہے وہ ہوا کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اب وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اس کھوج کے اندر تھے کہ اللہ کا نیک بندہ ملے جس کو دیکھیں، جس کی زیارت کریں۔ دل کے اندر خیال آیا کہ وہ بندہ تو بڑا نیک ہوگا جس کے لیے بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کے کھیت کو ضرور سیراب کرنا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ بندہ کون ہے۔ تو وہ بادل کے نیچے نیچے نا بادل کے سمت چلنا شروع ہو گئی، کافی دور نکل گئے تو ایک جگہ جا کے بارش برسنا شروع ہو گئی بادل۔ اب یہ بزرگ دور سے دیکھتے جا رہے بادل وہاں بارش برسا رہا ہے، تو یہ جلدی جلدی وہاں پہنچے کہ وہاں کوئی نیک بندہ ہوگا، وہاں جا کے دیکھوں۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا بارش جو ہے برس رہی ہے، اور ایک بندہ وہ کسی لے کے نا اپنے نالے کے ساتھ پانی کو رستہ بنا کے دے رہا ہے، کھیتوں کے اندر پانی چھوڑ رہا ہے، بارش برس رہی ہے اور وہ پانی کا اپنا رستہ بناتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ بزرگ گئے اس کے پاس، مجھ سے سلام کیا، اسے پوچھا میاں نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا نام فلاں ہے، فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر میں اس نے بزرگ نے کہا کہ کام کیا کرتے ہو، نیکی کون سی کرتے ہو، عبادت کا طریقہ کیا ہے، شیڈول کیا ہے تمہاری معاملات کا، عبادات کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو ایک جٹ بندہ ہوں، کسان ہوں، زمین ہے تھوڑی سی، اور تو کوئی کام کاج نہیں ہے، اور کوئی کام رات کو تہجد کوئی نوافل، کوئی تلاوت قرآن کا معمول بہت زیادہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس فرضی نماز ہی پڑھتا ہوں، وہ بھی کبھی گھر میں مسجد کے اندر جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کھیت کھلیان کے اندر ہوتا ہوں تو یہی مصلی بننے پہ ڈال دیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کہا اس کے علاوہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو کیوں تجسس ہو رہا ہے، کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟
تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ بادل کے اندر سے یہ آواز میں نے سنی کہ کوئی بادلوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کے کھیت کو سیراب کرنا ہے. تو مجھے تجسس ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ تیرے لیے بادل کو حکم ہوا کہ فلاں کے کھیت کو ضرور سیراب کرنا ہے اور اس کو سیراب کیے بغیر آگے نہیں جانا، عمل کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ جو کسان تھے وہ کہنے لگے جی میرا عمل یہ ہے کہ میں نا یہ جو میری تھوڑی سی زمین ہے، جب میری فصل پک جاتی ہے نا، کھیت تیار ہو جاتا ہے، میں اس کو کاٹتا ہوں، کاشت کر لیتا ہوں، تو اس فصل کو گھر لے جانے سے پہلے میں اس کے 3 حصے بنا لیتا ہوں. کتنے حصے بناتا ہوں؟ 3 حصے. جتنی بھی میری یہاں سے پیداوار مل جائے میں اس کے 3 حصے بنا لیتا ہوں. 3 حصوں میں سے ایک حصہ میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے نکال لیتا ہوں، رب اور رسول کے نام کا ایک حصہ نکال لیتا ہوں. ایک حصہ جو ہے وہ تیسرا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ خرچ کرتا ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے، کسی ماڑے کو، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی دینی ادارے کو، جہاں دین کا کوئی کام ہو وہاں خرچ کرتا ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے. اور ایک حصہ جو ہے وہ میں رکھتا ہوں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اور تیسرا حصہ وہ کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ جو ہے میں وہ جتنا بھی میرا ہوتا ہے وہ دوبارہ میں اسی زمین کے اندر کاشت کرتا ہوں، یعنی وہ بیج کے طور پہ میں رکھ لیتا ہوں، وہ میں کہیں آگے پیچھے نہیں کرتا، وہ زمین کے اندر ہی دوبارہ کاشت کرتا ہوں. یہ میرا جو ہے وہ معمول ہے، ہر کھیتی جو مجھے ملتی ہے میں اس کے اندر یہی کرتا ہوں. تو بزرگ کہنے لگے ہاں اب سمجھ میں آئی کہ یہ اہتمام اللہ نے تیرے لیے کیوں کر رکھا ہے، کیونکہ اس رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے فضل سے تمہاری اس نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی ہوگی اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کے اندر فراوانی بھی عطا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو نعمت دیتا ہے اس نعمت پر انسان کو اس کی قدر کرنی ہے اور شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کے اندر فراوانی کا ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے. حضور نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، حضور نے فرمایا اے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے اندر برکتیں عطا فرما دیں، صبح کے اندر برکتیں عطا فرما دیں. اور آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر قبولیت کے اندر تو شک نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ جو بندہ چاہتا ہے رزق کے اندر فراوانی مل جائے، برکت مل جائے، وہ صبح جلد بیدار ہو جایا کرے اور اللہ صبح نماز پڑھ کے اپنے کام پر لگ جائے. اگر اپنے کام پر صبح نماز پڑھ کے اپنے کام پر صبح سویرے لگ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ برکت عطا فرمائے گا جو باقی 12 بجے کے بعد اٹھتا رہے کرتا رہے ساری دیہاڑی، وہ برکت نہیں ملے گی. صبح سویرے اگر اٹھ جائے بندہ تو اس کے اندر برکت ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ حضور یہ برکت کا اور برکت کے نہ ہونے کا یہ فلسفہ کیا ہے کہ مال کے اندر برکت ہے اور مال زیادہ بھی ہو برکت نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا ہو اس کے اندر برکت مل جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جناب ابراہیم بن ادھم نے بڑی خوبصورت مثال دی اسے. کامیاب نے کتے اور یہ دیکھے ہیں بکری، کتے اور بکری کو تو دیکھا ہے کہ جی بالکل دیکھا ہے. کہیں بتا میاں کہ یہ کتا یا کتی جب یہ بچوں کو جنتی ہے ایک بچی کے کتنے، ایک کتی کے کتنے بلے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ تو 20 20 21 23 میں ایک جو ہے وہ کتی اپنے جو بلر ہوتے ہیں اس کو کرتی ہے، بلے جو ہوتے ہیں. ایک کتی جب جنم دیتی ہے تو اس کے 18 20 بچے ہوتے ہیں اور سال کے اندر کئی 2 مرتبہ بھی یہ سوتی ہے. تو کہا اچھا بکری جو ہے یہ بکری سال کے اندر کتنی مرتبہ جنم دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ بکری سال میں 1 مرتبہ. تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بکری کے بچے کتنے ہوتے ہیں؟ تو کہا حضور اگر کوئی اعلیٰ نسل کی بکری ہو تو اس کے 3 ہو جائیں گے، 3 اکٹھے ایک پیٹ کے اندر 3 بچے ہی ہو سکتے ہیں.
یا 2 ہوتے ہیں یا زیادہ، عموماً تو ایک ہی بکری کا ایک بچہ ہوتا ہے سال بھر۔ پھر آپ نے کرنا چاہیے بتاؤ کہ ان میں حلال کون ہے، بکری ہے یا کتا ہے؟ تو کہا جی بکری حلال ہے۔ پھر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال قربانی پر بکرے ذبح اور بکریاں خود ذبح ہوتی ہیں؟ کہا جی بڑی کٹوتی ہے۔ تو کہا روزانہ جو ہے وہ کسائی اپنے ٹھیے پر بھی روزانہ بکرے ہی کاٹتے ہیں، گوشت بکرے کا بڑا لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ کہا جی بالکل کٹتے ہیں۔ تو کتے تو نہیں کاٹے جاتے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا ہر سال بکریاں کٹتی ہیں، دکانوں پر بھی صبح سویرے بکری کا گوشت فروخت ہوتا ہے، بقر عید پر بھی بکریاں کٹتی ہیں، لیکن بکری کا بچہ بھی سال میں ایک ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کتے کو دیکھ لو کہ اس کے 20 25 بچے جو ہے نا 100 کے اندر ہوتے ہیں، وافر مقدار کے اندر جو ہے وہ بچے جنم بھی دیتے ہیں کتے۔ لیکن فرمایا کہ آج کی دنیا کے اندر جا کے تحقیق کر لو تمہیں بکری زیادہ ملیں گی، کتے کم ملیں گے۔ کٹتی بھی زیادہ ہوئے ہیں، گوشت بھی ان کا کھایا جاتا ہے، بچے بھی ان کے کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مقدار زیادہ ان کی ہے۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور یہ بکریوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، کتے کے اندر اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ کثرت کے باوجود بھی چونکہ برکت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ قلیل نظر آتے ہیں، اور یہاں اللہ نے برکت رکھ دی ہے تو برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے قلت کے باوجود بھی انہیں کثرت عطا فرمائی۔ اب اس نے سوال کیا حضور یہ برکت ملی کیسے ہے؟ جو بات میں آپ کو برکت ملی کیسے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے سنا، آپ نے فرمایا یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کتے ہوتے ہیں نا یہ ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات انہوں نے جو ہے نا بھونکنا ہوتا ہے، جاگ جاگ کے انہوں نے کاٹنی ہوتی ہے، لیکن جب صبح سویر سردی کا ویلا ہوتا ہے نا، صبح سردی کے ٹائم کتے اس ٹائم سو جاتے ہیں، کتے سو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو بکری ہوتی ہے یہ ساری رات سوتی ہے، لیکن جب صبح سردی کا ویلا ہوتا ہے نا تو یہ بکری اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا صبح سردی کا وہ وقت ہے جب رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، رب کی برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کتا اس ٹائم سو جاتا ہے، رب کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، اور بکری بیدار ہوتی ہے تو رب کی رحمتیں سمیٹ رہی، اس لیے کہ صبح کے اندر اللہ نے برکتیں رکھ چھوڑی۔ تو اگر رزق کے اندر فراوانی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، معمول بنائیں اپنا کہ صبح اٹھیں، اللہ کی رحمتیں ملیں، اللہ کی طرف سے برکتیں عطا ہوں اور مالی پریشانی دور ہو۔ اس کے اور بھی کئی روحانی پہلو ہیں۔ ایک بات میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں ہے، یاد رکھیں، برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں ہے بلکہ کفایت ہے، یعنی اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ بندہ تھوڑے مال پر بھی صابر اور شاکر نظر آتا ہے، اور تھوڑے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے تھوڑا بے شک عطا کیا ہے لیکن کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اس کے برعکس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے، کئی فیکٹریوں کے مالک ہوں گے، کئی ان کے جو ہے وہ کارخانے ہوں گے، لیکن صبح و شام جب بھی ان سے ملو وہ کاروبار کا رونا روئیں گے، وہی یہی کہتے نظر آئیں گے بس کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بس تنگی چل رہی ہے، مارکیٹ میں بڑی مندی ہے۔ تو مال کی کثرت کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بدحالی کا رونا روتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مال کی کثرت تو ہے لیکن اس میں برکت کا پہلو نہیں ہے، کفایت کا پہلو نہیں ہے، جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جب اللہ پر بندہ بھروسہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے برکت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے لیے کفایت عطا فرما دیتا ہے، اور ایسا رزق اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مختص کر دیتا ہے جو تھوڑا ہونے کے باوجود بھی اس کی دنیا کی زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جن لوگوں نے کامل بھروسہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا بھی فرماتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مقبول بندی ہیں،
آپ کے ہاں ایک مہمان آ گیا، تو اس کے ساتھ 2-4 اور بندے بھی تھے۔ دروازہ بجایا، آپ کے خادم نے بیٹھک کے اندر جا کے بٹھایا اور پوچھا بھی کھانا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کھانا تو ہم نے کھانا ہے۔ اس نے آ کے حضرت رابعہ بصری سے عرض کی کہ یہ مہمان آئے ہیں اور انہوں نے کھانا کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا کچن میں جاؤ، کوئی روٹی ہوگی جا کے انہیں پیش کرو۔ خادم جب کچن کے اندر گیا تو اس نے آ کے کہا کہ بھائی صاحبہ سے کہ کچن کے اندر تو صرف ایک روٹی ہے اور بندے یہ 4 ہیں، بندے 4 ہیں اور روٹی صرف ایک ہے۔ تو یہ تو بہت برا ہے کہ ایک مہمان ہے، اس کے ساتھ 3 ساتھی اس کے اور آئے ہیں اور 4 بندے انہوں نے کھانا کھانا ہے اور ہم ایک روٹی پیش کر دی اور گھر کے اندر آٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور تقویٰ سنیں ان لوگوں کا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے نا اس خادم سے فرمایا تم ایسا کرو، یہ ایک روٹی اٹھاؤ اور باہر جا کے کوئی فقیر مل جائے، کوئی یتیم مسکین مل جائے تو یہ ایک روٹی اس کو اللہ کے نام پہ دے دو، یہ ایک روٹی تم اللہ کے نام پہ اس فقیر کو دے آؤ۔ اب خادم بڑا متعجب ہوا کہ پہلے روٹی ایک ہے، مہمان گھر بیٹھے ہیں اور آپ کہتی ہیں وہ ایک روٹی بھی جا کے کسی فقیر کو صدقہ کر دیں۔ بہرحال اس خادم نے روٹی اٹھائی، بازار کے اندر گیا اور اس نے جا کے وہ روٹی ایک فقیر کو صدقہ کے طور پہ دے دی۔ اب خادم واپس آیا، جو ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازے پر دستک ہو گئی۔ خادم نے پوچھا من دقل باب، کون ہے جی دروازہ کھڑکانے والا؟ تو باہر سے جواب آیا کہ میں فلاں بندے کا غلام ہوں اور میرے آقا نے حضرت رابعہ کے لیے کھانا بھیجا ہے، حضرت رابعہ کے لیے کھانا بھیجا ہے، وہ وصول کر لو۔ تو غلام نے دروازہ کھولا اور وہ چھاپے کے اندر روٹیاں تھی لے کے اندر آیا تو روٹیاں گنی تو اس کے اندر 4 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے روٹی دیکھی تو فرمایا اس کو واپس کراؤ، یہ روٹی ہماری نہیں ہے، کسی اور کی تھی، غلطی سے ہمارے دروازے پر آ گیا۔ وہ غلام جو ہے واپس گیا، اس نے کہا جی یہ روٹی ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو جس کی ہے اس کو دے، یہ ہماری نہیں ہے۔ اب کچھ دیر پھر انتظار کیا تو تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا۔ من دقل باب، پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو کہا جی میں فلاں بندے کا بھیجا ہوا خادم ہوں، اس نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، یہ وصول کر لیں۔ اب خادم نے وصول کیا، روٹی گنی تو وہ روٹیاں 8 تھیں۔ جناب رابعہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا یہ روٹی بھی واپس کر دو، یہ بھی ہماری نہیں ہے، یہ بھی ہماری نہیں ہے، واپس کر دو، غلطی سے ہمارے گھر پہنچایا۔ خادم نے واپس کر دی، نہ چاہتے ہوئے بھی مہمان بیٹھے ہیں، روٹیاں 8 ہیں تو چلیں گزارا تو چل جاتا، لیکن واپس کر دی۔ اب کچھ دیر گزری تو دوبارہ دروازہ بجا، پوچھا دروازہ کس نے بجایا؟ تو کہا جی میں فلاں بندے کا بھیجا ہوا فرستیدہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، یہ وصول کر لیں۔ اب غلام نے وہ روٹیاں اس سے وصول کی، روٹیاں گنی تو وہ 10 تھیں۔ تو جناب رابعہ نے فرمایا ہاں یہ روٹی ہمارے لیے ہے، یہ روٹیاں ہمارے لیے ہیں۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ بھائی صاحبہ یہ تو ارشاد فرمائیں کہ پہلے جو بندہ آیا اس نے 4 روٹیاں دی، پھر 6 آئی، پھر 8 آئی، آپ نے سب کو واپس کر دیا۔ انہوں نے بھی یہی بات کی تھی جو اس نے آگے بات کی کہ آپ کے لیے روٹی بھیجی ہے، اب آپ نے 10 کیوں وصول کر لی اور پہلے 3 بندوں کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، فرمایا جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو بدلے کے اندر 10 عطا فرماتا ہے۔ میں نے ایک روٹی اللہ کے نام پر دی تھی اور جب تک 10 رب نے عطا نہیں کی میں نے وصول نہیں کی، میں جانتی تھی کہ رب مجھے 10 ہی عطا کرے گا۔ تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کافی ہے، آخرت کے معاملات کے اندر بھی کافی ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر توکل کا پہلو یہ چلا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے ہم نے از خود کرنا ہے، ہم نے اپنی محنت کے بل بوتے پر کرنا ہے، ہم اپنے دن رات شب و روز کی محنت کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم صرف وہ اپنی حد تک بتقاضۂ بشریت ہم اپنے حد تک کچھ اسباب پیدا کر سکتے ہیں،
ظاہری طور پہ ہم جو رزق کے کمانے کے اسباب ہیں ان کی طرف کوشش اور جد و جہد کر سکتے ہیں، باقی رزق کے اندر برکت کا عطا کرنا، رزق کے اندر اضافے کا عطا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہاں محنت کر سکتا ہے۔ محنت انسان کرے اور سارے معاملات جو ہیں اس کے رزلٹ اور نتیجے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کام کیا اور بس سمجھ لیا کہ اب جی میرا کاروبار چمک اٹھے گا اور مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ نہیں، صبح سے لے کے شام تک کاروبار بھی کریں، رات کو اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے برکت کے لیے دعا بھی مانگیں، اللہ سے التجا بھی کریں، باری تعالیٰ مجھے رزق میں برکت عطا فرما، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ برکت ملتی ہے۔ برکت رزق کا ایک اور بڑا ہی خوبصورت ذریعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینشأ له فی اسره فلیصل رحمه او کما قال۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت آ جائے، کاروبار بڑھ جائے، ہر بندہ صبح سے لے کے شام تک اسی کوشش کے اندر ہے۔ فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینشأ له فی اصله، فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو جائے، وینشأ له فی اصله، اور اس کی عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رزق بھی چوکھا ملے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی موت بھی نہ آئے، رزق جو مل جائے پھر اس کو بندہ استعمال تو کرے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ تعلق بحال رکھے، ان کی ضروریات کو دیکھے، ان کے درمیان جو لوگ غریب ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرے، فلیصل رحمہ، اور صلہ رحمی کی کوشش کریں۔ جو بندہ اپنے غریب رشتہ داروں کی دیکھ بھال کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں نا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، صدقہ اللہ کے راستے میں آپ پیسہ لگائیں، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، تو میں آپ سے کہوں کہ سب سے بہترین صدقہ، اور یہ علماء نے لکھا، مفسرین نے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے کسی ناراض رشتہ دار کو دیتے ہیں، جو آپ کا شریکہ لگتا ہے، جس کو آپ شریک بناتے ہیں کہ اینو کی دیئے۔ ہمارے ہاں ہم میں سے لوگ دیتے بھی ہیں تو وہاں دیتے ہیں جہاں نفس خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن وہاں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں ہمارے نفس کو حظ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ بے شک اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن نفسانی خواہش بھی کہیں نہ کہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کے ساتھ ہمارا بول چال نہیں ہے، جھگڑے ہیں، لیکن اگر کسی امتحان کے اندر وہ مبتلا ہو جائے، کسی وجہ سے تنگ دستی کا شکار ہو جائے، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ اپنا بہترین صدقہ اللہ کے راستے کے اندر دیں، تو اس ناراض رشتہ دار کو جو آپ سے ناراض ہے اس کی کفالت کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین صدقے کا اجر عطا فرمائے۔ سب سے بہترین صدقہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حظ نفس نہیں ہے۔ آپ کا نفس آپ کو اس کے برخلاف کہے گا کہ نہ دے، لیکن جب آپ نفس کی مخالفت کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ناراض رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، ناراض نہ بھی ہوں تو رشتہ داروں کے اندر دیکھیں۔ جب آپ رشتہ داروں کے اندر اپنے رزق کو تقسیم کرتے ہیں، انہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کا ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے۔
ایک اور سبب ہے جو رزق کے اندر برکت کا باعث بنتا ہے، اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، دو بھائی تھے، تو ایک بھائی حضور کی بارگاہ میں رہتا، وہ علم دین سیکھا کرتا، علم دین سیکھتا، جوان تھا لیکن علم دین سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا۔ اور دوسرا بھائی جو تھا وہ کسان تھا، جٹ تھا، وہ صبح و شام جتا رہتا، اپنی فصلوں کو کاشت کرنا، بیجنا، مال مویشی، مال ڈنگر کا کرنا، سارا کچھ۔ تو ایک دن وہ بھائی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے شکایت کرنے لگا، آگے کہتا یا رسول اللہ، اے جڑا تیرا بھرا ہے نا، ہٹا کٹا ہے، اچھے ہی 24 گھنٹے رہندے تھے، کھ کم نہیں کرتا، میں جو ہے صبح سے لے کے شام تک جتا رہتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی پال رہا ہوں، اس کے بھی خرچے برداشت کر رہا ہوں، تو یہ جوان ہے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کم نہیں کرتا، اس کو کوئی نصیحت کرے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، حضور نے فرمایا شاید کہ تجھے پتہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو رزق عطا فرما رہا ہے اور اس رزق کے اندر جو برکت عطا فرما رہا ہے، شاید وہ برکت اللہ تعالیٰ تیرے اس بھائی کی وجہ سے تجھے عطا فرما رہا ہے، تیرے اس بھائی کی وجہ سے تجھے عطا فرما رہا ہے جو میرے پاس بیٹھ کے دین کا علم سیکھتا ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہوں، جو دین سیکھ رہے ہوں، دین سکھا رہے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی ہمارے رزق کے اندر برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مدارس کی طرف لوگ توجہ بڑی کم دیتے ہیں، علماء کی طرف لوگ توجہ بڑی کم دیتے ہیں، بھئی بلڈنگیں بنانی ہوں، گلیاں بنانی ہوں، عام سوشل ویلفیئر کے کام کرنے ہوں تو بڑے بڑھ چڑھ کے لوگ اس کے اندر جانا، پوسٹیں ہم دیکھتے ہیں نا، کرکٹ میچ کے لیے بھی اور کبڈی اور والی بال کے لیے بھی 50-50 ہزار روپیہ لوگ دے دیتے ہیں، لیکن مدارس کے لیے لوگ جب دیتے ہیں تو وہاں 2000، 1000، 3000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید اس کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ ضروری وہاں تھا جہاں دین سکھایا جاتا ہے، جہاں لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں۔ اس لیے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے رزق کے اندر اپنے برکت چاہتے ہیں تو ارد گرد دیکھیں، اگر کوئی دینی مدارس ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، لوگوں کو دین پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، کہ حضور اس سے فرما رہے ہیں کہ شاید تیرے رزق میں برکت تیرے اس بھائی کی وجہ سے ہے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے چنیدہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے پسند فرما لیتا ہے اسے اس کام کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے اور آگے سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ البیان، حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ سب سے بہترین تم میں کون ہے؟ ہمارے نزدیک ہم نے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، جس کے پاس بنگلہ بڑا ہو، گاڑیاں چنگی ہوں، زیادہ لیٹسٹ ماڈل جس کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے، جو اپنی باتوں کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا لے وہ زیادہ اچھا کامیاب ہے۔ خیرکم، تم جانتے ہو تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو میں سب سے بہترین وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا، جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا، جس نے خود قرآن سیکھا، آگے قرآن کی تعلیم دی لوگوں کو، وہ سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین۔ یہ بہتری کا جو اعزاز ہے اور یہ جو ایوارڈ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے۔ تو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر فرمائیں وہ یقیناً بہتر ہے، لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ اگر تعاون ہے تو یہ رزق کے اندر برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور المیہ بھی ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے نیک اچھے کاموں کے اندر خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن جب حالات اچھے ہوں تو پھر دیتے رہتے ہیں، اور حالات تنگ ہو جائیں، زندگی ہے نا، کبھی حالات اچھے بھی ماندے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ریل پہ ہی رہے، کبھی تھوڑے سے حالات اگر گڑبڑ ہو نا
تو ہم سب سے پہلے جب حالات ماڑے ہوتے ہیں، گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، سب سے پہلے ہم وہ 1000 یا 500 روک لیں گے جو ہم اللہ کے نام پہ کہیں دے رہے ہوتے ہیں، باقی نہیں ختم کریں گے۔ ہم نے کسی مدرسے کے اندر 1000 روپیہ مہینے دینا ہوتا ہے، کسی قاری صاحب کو دینا ہوتا ہے 500 روپیہ، ہم نے کسی مسجد کے اندر 500 روپیہ مہینے کا دیتے ہیں، ہماری عادت ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے تو دیتے رہیں گے۔ لیکن جو ہی کاروبار ماندہ ہوگا ہم سب سے پہلے وہ 500 روک لیں گے کہ جی اپنے ہی پورا نہیں ہوتا، اچھا وہ 500 ختم، اور باقی کیبل کا بل بھی اسی طرح دیں گے، موبائل کا بیلنس بھی اسی طرح ہو رہا ہوگا، باقی ہللے تھللے زندگی کے اندر جو ہے اس کے اندر وہی فراوانی ہے۔ اور جہاں سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس مال کے اندر اللہ برکت عطا فرما رہا ہوتا ہے، اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متقین کی خوبیاں کیا ہیں، ينفقون في السراء والضراء، کہ نیک لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھے حالات کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور برے حالات کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کو نہیں چھوڑتے کہ وہ نہیں دینا، وہ پہلے وہ دیتے ہیں، بعد میں اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر دوسرا جو برکت کا سبب ہے وہ ہے دینی مدارس، دین کا کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی کفالت کرنا۔ ایک اور چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا باعث فرمایا، یہ وہ چیزیں جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر جو ریل پھیل ہے یہ ہماری کوئی کارکردگی ہے۔ ایک بندہ مالک ہے، دوسرا نوکر ہے، ایک غنی ہے اور دوسرا فقیر ہے۔ اب غنی یہ سمجھے کہ سارا کچھ میرا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ سارے صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے نا تو حضور سے عرض کرتے فداک امی و ابی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ سارے صحابہ حضور سے یہ جملہ کہتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے لیے یہ جملہ فرمایا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پر فرمایا علی فداک امی و ابی، علی تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور ایک غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضور نے فرمایا فداک امی و ابی، اے ابو وقاص آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ وہ عظیم جلیل القدر صحابی ہیں۔ اب انہوں نے نا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں اور مجھے فضیلت دیتے ہیں، جب میں کہیں چلا جاتا ہوں عزت دیتے ہیں، اکرام دیتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میں بہادر زیادہ ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اس وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ تو بہادر زیادہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ پھر کیا کوئی اور خوبی؟ کہا ہاں ایک اور چیز ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، فرمایا تمہیں جو عزت ملتی ہے، تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے، تمہاری جو نصرت ہوتی ہے اور تمہیں جو رزق کے اندر وسعت ملتی ہے، یہ سارے عزت، یہ سارے اکرام اس وجہ سے ہیں کہ تم اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اپنے کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، فرمایا تمہارے رزق کے اندر جو برکت آتی ہے نا، یہ برکت تمہارے ان کمزور معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بہت ساری بلائیں مصیبتیں منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں کہ تم اچک لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آئی ہوئی مصیبت تمہارے سر سے ایسے ٹال دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جب مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تمہارے سروں سے اور مدد ہو جاتی ہے، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تمہارا کوئی ماڑے بندے کے ساتھ، کسی غریب بندے کے ساتھ کیا ہوا کوئی تعاون اللہ کی بارگاہ میں آڑ بن جاتا ہے، تمہاری وہ خیر کہ تم کسی ضعیف کمزور بندے کے ساتھ کرتے ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے۔ لہذا اس پر اترانا نہیں چاہیے، کہ اس گھمنڈ کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ میں چودھری ہوں تو فلاں کمی ہے، نہ اس کمی کی وجہ سے ممکن ہے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تمہارے دروازے پر کوئی آتا ہے،
کسی سائل کا دروازے پر آ جانا یہ بھی رب کا جو ہے وہ فضل ہوتا ہے کہ تمہارے دروازے پر کوئی آ کے مانگ رہا ہے. اللہ پاک نے یہ بھی توفیق تمہیں بخشی ہے کہ کوئی تمہارے دروازے پر آیا. لہذا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے آ جائے اس کو خالی نہیں موڑا کرے. اور کبھی بھی ذہن کے اندر زندگی کے کسی موڑ کے اندر ذہن کے اندر یہ فطور نہ آنے پائے کہ یہ رزق جو ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. جب یہ ذہن کے اندر آ جائے کہ یہ سب کچھ میری محنت اور میں نے کیا ہے تو پھر اسی وجہ سے انسان فرعون بن جاتا ہے. نمرود اور شداد اسی سوچ کا نتیجہ تھے. ان کی کیا تھا ذہن کہ جو کچھ ہے بس وہ ہم نے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نیست و نابود کر دیا، نام لینے والے نہیں ہیں آج. تو رزق کے اندر برکت کا باعث فرمایا تمہارے ضعفاء ہیں، تمہارے کمزور لوگ ہیں جو تمہارے ارد گرد تمہارے معاشرے کے اندر مسکین ہیں، یتیم ہیں، کمزور ہیں، دکھی ہیں، غریب ہیں، مقروض ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. بڑوں بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے سے وہ اجر نہیں ملتا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی سی خدمت کر دینے سے ملتا. بڑوں بڑوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، ہم بڑی چاپلوسی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جس کی منجی مثلا جو بڑا کھاتا پیتا بندہ ہے اس کو سارے اہمیت دیں گے. جس کی یہ بھی یہ سیزن منجی کا ہے نا، جس کی منجی جو ہے نا وہ 100 مانی ہو جائے اس کا ریٹ بھی آگے والے اچھا لگا دیتے ہیں، اور جس غریب کی 2 مانی ہو اس کا ریٹ ہی نہیں لگتا. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے. ہونا تو یہ ہے جس غریب کی 2 مانی میں اس کا چوکھا لگتا تھا کہ اس کے 6 مہینے سال اچھا گزر جائے. کوئی جس کی 100 ہوئی ہے اس کی اگر 5-10 کم بھی لگ جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. بڑوں بڑوں کی خدمت کرنا، چاپلوسیاں کرنا، اس پر کچھ نہیں ہونا. کسی چھوٹے بندے کی آپ نے چھوٹی سی خدمت کر دی، چھوٹی سی خدمت، چھوٹی سی خدمت. آپ کے ہاں بڑا بندہ آ جائے نا، آپ اس کے لیے بکرے بڑھائیں، روسٹ کر لیں، کچھ نہیں ہونا. کبھی کوئی ماڑا بندہ آ جائے اس کو آپ نے چائے کی پیالی سردی کے موسم میں پلا دی نا، صدق کے دل کے ساتھ، اس پر اللہ زیادہ اجر عطا کرے گا، اس پر زیادہ اجر ملے گا. ایک اور بات، آخری بات سنیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے، عبداللہ بن مسعود یہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کثیر العیال تھے، آپ کی اولاد بڑی تھی، خصوصاً آپ کی بیٹیاں بڑی تھی. آخری عمر میں جب وقت نزاع کا آیا تو آخری عمر میں حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے. تو عیادت کی، آپ آخری لمحات ہیں اپنی زندگی کے، عیادت کی. جب اٹھ کے چلنے لگے نا تو حضرت عثمان غنی نے اپنی 2 اشرفیوں کی تھیلیاں نکالی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو پیش کی. عبداللہ بن مسعود کو پیش کی کہ میں آیا ہوں تو یہ آپ کے لیے. آپ نے نا وہ تھیلیاں روک لی. آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم تو آخری لمحات میں ہو، کسی لمحے بھی اللہ کا فرشتہ آ جائے اور جانا پڑے، وقت نزا ہے، لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہیں، میری بھتیجی ہیں گھر میں، تو چلے اس کے لیے رکھ لیں، کام آئیں گے. تو جناب عبداللہ بن مسعود مسکرائے اور وہ تھیلیاں واپس کرتے ہوئے جناب عثمان غنی سے فرمایا عثمان مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب بیٹی ہیں آپ کی 7-10 بیٹی ہیں، ان کو ضرورت نہیں. کہا نہیں ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ پڑھائی ہوئی ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ پڑھائی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو بندہ روزانہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس پر غربت کو مسلط نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی غربت کو مسلط نہیں ہونے دیتا. اور فرمایا میری جتنی بیٹی ہیں رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہیں. یہ کام ہم کریں، اپنے اولاد کو قرآن سکھائیں. اس کی وجہ سے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، کاروبار کے اندر برکت ہوتی ہے، معاشرے کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. اپنے گھر کے اندر برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ واقعہ عطا فرمائی. ایک اور صحابی بھی آئے، انہوں نے آ کے اشتکا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیک المعیشہ والفقر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے اس نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ
بچے بڑے نے اور گزران نہیں ہوتی، گزارا نہیں ہوتا، یا اصل گزارا نہیں ہوتا. بچے بڑے ہیں، کاروبار ماندہ ہے، کوئی مہربانی فرمائے. پوچھتے ہیں نا آپ لوگ، کبھی آ جاتے ہیں کہ آج حالات بڑے ٹائٹ ہیں. میں آپ کو چلے یہ 2 وظیفے آخر پہ دے رہا ہوں. ایک یہ صورت واقعہ والا آپ کر کے دیکھیں، 40 دن کریں، پھر دیکھیں اس کے نتائج. اب ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں وہ قرآن بھی ہمیں نہ پڑھنا پڑے، وہ بھی مولوی صاحب دکھاتے ہیں. ڈالو آتے بندے، کافی سارے لوگ آتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں چیزیں. تو یہ قرآن و حدیث سے چیزیں ہیں، اللہ نے اپنے قرآن میں بڑی برکت رکھی ہے. اگر کسی کو بتا بھی دیں کہ یہ بچہ باہر پھنسا ہوا ہے، نکلتا نہیں ہے، یہ کچھ کریں، تو قرآن کی کوئی آیت بتائے نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کر سکتے تسی کر لو نا، کر لیں. سارا کام تو انہیں ٹھیکے پہ کرا لیں. سارا کام ہی ہم کریں تو تم نے کیا کرنا ہے. تو صورت واقعہ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. تو اس شخص نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ غربت بڑی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ بتایا. یہ حضور نے مسلم کے اندر کتب کے حدیث کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہ. بڑا سوکھا وظیفہ. حضور نے فرمایا تنگ دستی کا رونا روتے ہو تو 2 کام کر. ایک یہ کہ جب بھی اپنے گھر داخل ہوا کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو گھر داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں؟ میں اگر ویسے پوچھ لوں کہ ہاتھ کھڑے کریں تو میرے خیال میں پتہ ہی ممکن ہے کہ ایک آدھ نکل گیا ہے. بہرحال یہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا. تو فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو کیا کرو، فسلم علیہ. گھر جاؤ تو پھر گھر والوں کو سلام کرو. اور فرمایا اگر تم گھر جاتے ہو اور گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، فصلی علیہ، فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھ لو. پھر مجھ پر درود پڑھ لو. جب یہ عمل تم شروع کرو گے، اور ایک اور چیز نے فرمایا تم ساتھ ساتھ سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو. گھر داخل ہو سلام کرو اور قل هو اللہ شریف پڑھ لو. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تجھے اس کی وجہ سے برکت عطا فرمائے. اب حضور نے یہ وظیفہ بتا دیا. وہ صحابی کہتے ہیں میں گیا نا تو میں نے اس وظیفے پر عمل شروع کر دیا. اب صحابی تھے تو میں نے عمل شروع کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور اس سلام کی برکت کی وجہ سے میں تو امیر ہوا، کچھ مہینوں کے اندر میرے اڑوس پڑوس کے اندر بھی لوگ امیر ہو گئے سارے. یعنی اس کی اتنی برکت تھی کہ اڑوس پڑوس کے اندر بھی جتنے گھر تھے وہ بھی جو ہے امیر ہو گئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں اپنے تنگ دستی کو خوشحالی میں بدلنا، اپنے رزق کے اندر برکت، تو ہمیں اللہ، اس کے رسول، اس کے قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا. یہی ایک ذریعہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.